طلوع اسلام۔ بات میں مزمل کی کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے دو تین قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قریش نے ایک دفعہ جمع ہو کے یہ کہا معاذ اللہ کہ اس شخص کا کچھ نام رکھنا چاہیے، اس کے نام سے نہیں اسے بلانا چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے جس میں معاذ اللہ کچھ نفرت کا پہلو نکلے، کچھ ایسا نکلے، ہم وہی نام لیا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ کس کے متعلق بات ہے آپس میں۔ یہ کہ کسی نے کہا اسے کاہن کہا جائے، کسی نے کہا اسے شاعر کہا جائے، کسی نے کہا اسے ساحر کہا جائے، کسی نے کہا اسے مکذب کہا جائے۔ تو آگے ہے یہ روایت میں کہ یہ باتیں سن کے حضور بڑے مغموم ہوئے، افسردہ خاطر ہوئے، اور اس کی وجہ سے اسی افسردگی کے اندر، غم آلودگی کے اندر ایک چادر اوپر اوڑھ کر اور لیٹ گیا اب اس طرح سے بہت مایوس ہو کے۔ وہ چادر کمبل کی ہو سکتی ہے، اس زمانے میں کمبل ہی ہوتے تھے، کہ اتنے میں جبریل آئے تو انہوں نے آ کے جب دیکھا تو انہوں نے کہا او کمبلی والے، ہاں ناسی عزیز روئیے اس قوم کے مقدر پر۔ یہ ہے جی المزمل۔ دوسری روایات ہیں کہ نہیں، جب غار حرا میں پہلی دفعہ نزول وحی ہوا تو جبریل آئے آپ کے پاس اور ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا جانتا نہیں، یعنی خدا نے لکھ کے کچھ بھیجا، جبریل اس کو لکھے ہوئے کو لے کے آ گیا، کہا کہ پڑھ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے۔ وہ آپ معاذ اللہ معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ پڑھنا نہیں جانتے۔ تو جبریل نے پھر سینے سے لگایا، چاروں طبق روشن ہو گئے، پھٹافٹ آپ نے پڑھنا شروع کر۔ لیکن آپ پہ دہشت اتنی طاری ہوئی۔ اب آئیے جناب، پہلی بڑی لمبی چوڑی یہ روایت بخاری میں بھی، سارے حدیثوں کا جو سایہ ستہ ان کے یہاں بڑی بڑی ہے نا، یہ کیفا بدل وہی جو ہے، وہی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ساری تفصیل اس میں دیکھیے آپ، معاذ اللہ ایسے افسانوی انداز میں دیکھیے۔ وہاں سے دہشت طاری ہوئی آپ کے اوپر، کانپتے ہوئے بھاگے ہوئے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ، اب بیوی سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان سے کہا کہ مجھے بہت جاڑا لگ رہا ہے، میں کانپ رہا ہوں، مجھے اڑا دو، کچھ لحاف اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو اس دہشت میں وہ کمبل یا لحاف جو اوڑھ کے ہوئے، تو اس پہ خدا نے دیکھا تو وہاں سے پھر یہ کہا یا ایھا المزمل، لحاف والے، اوڑھنے والے۔ یا آگے آئے گی اگلی آیت، اگلی سورت مدثر، دونوں کے معنی یہ لیتے ہیں۔ مدثر پہ تو میں بعد میں آؤں گا، اگلی صورت ہے مزمل، تو یہ ہمارے سامنے۔ چار لفظوں میں اگلی بات بھی میں بتا دوں تاکہ یہ پوری کہانی ظاہر ہو گئے۔ حضور نے یہ کہا اپنی بیوی حضرت ام المومنین سے، اور انہوں نے تسلی دی کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے، معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا، عیسائی عالم تھا، ورقہ بن نوفل، بوڑھا آدمی۔ کہنے لگی چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ نبوت محمدی کے متعلق عیسائی راہب کے پاس جا رہے ہیں۔
لے گئی بیوی، ہامتے کامتے حضور معاذ اللہ میں ہر بار معاذ اللہ کہہ جاؤں گا جی. یہ مقام نبوت کو جانتے ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ افسانے وضع کی. وہ راہب بات سن کے کہتا ہے کیوں یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو وہی ناموس جبریل تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ کے پاس آیا تھا. خدیجہ مبارک ہو، انہیں تو نبوت ملنے والی ہے. وہ راہب بتا رہا ہے. تو جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، وہی جبریل آیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا بیعت کرنے کے لیے. وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا. آگے عزیزان من زبان زیب نہیں دیتی جو میں آگے کہوں کہ اس میں پھر کیا سازش نہیں ہو سکتی ہے. یہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ جنہیں نبوت مل رہی ہے، جبریل جن کے پاس آ رہا ہے، وہ راہب کے کہنے کے اوپر ان کو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ ایسی بات ہی نظر آتی ہے، کچھ بیوی بھی مان رہی ہے راہب کے کہنے پہ. اور چلے آ رہے ہیں. کیا بتایا جائے؟ یہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی یہ سایہ ستہ تو 6 کتابیں رہی، ان میں سر فہرست بخاری ہے. بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے اور اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، 2-3 صفحے بھرے ہوئے. وہی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ یہ مزمل اور مدثر کی تو تفسیر آ گئی ہے. او کملی والے، او لحاف پھوڑنے والے. اور یہ دونوں تفسیریں ہیں. کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ نہ ہو تو احادیث کی روح سے سمجھیے پھر قرآن کو اس طرح سے.